طلبا عزیز طلبا اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس حیثیت سے بھی کام کرنے کا موقع دیا الحمدللہ کوشش کی کہ اپنا کام جو ہے وہ اگر 100% نہ ہو لیکن اپنے منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، اس حوالہ سے میں بہت حد تک کامیاب رہا ہوں۔ بچوں میں آپ کو کیا گن کر بتاؤں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے وقت کے اندر کوشش کی ہے کہ وہ ادارے کی بہتری کے لیے کام کرے، اور اس نے کیا بھی ہے۔ اور مجھے بھی وراثت میں کورونا ملا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو اپنی ترقی کے کاموں میں روڑا اٹکانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ ہم نے اپنا کام جاری رکھا۔ اور یہ میرے لیے ایک بڑا چیلنج تھا بی ایس کلاسز کا، اس میں میری اتنی تعداد میں بیٹیاں موجود تھی اور مجھے ایک باپ کا کردار ادا کرنا تھا۔ اس کے لیے بھی میں نے اپنی آرام سکون اور تھکاوٹ کو کبھی حائل نہیں ہونے دیا، اور کوشش کی کہ وقت سے پہلے آئیں، وقت کے بعد جائیں۔ اس حوالے سے بھی میں نے ایک کردار جو تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں جو کوتاہیاں رہ گئی وہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ معاف فرمائے۔ عزیز طلبہ طالبات، چونکہ یہ فنکشن آپ نے ارینج کیا ہے، میں اس پہ آپ سب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ آپ نے میرے اس دورانیے میں ایک بیٹا ہونے، ایک بیٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے، میں اس پہ آپ کو شاباش پیش کرتا ہوں۔ اور میری ملازمت میں کیونکہ میں نے 30 سال کچھ جو عرصہ ہے اس کالج میں گزارا ہے،
اور یہ ریکارڈ عرصہ ہے جو ایک ہی کالج میں گزار کر جا رہا ہوں. تو اس میں آپ سب کا تعاون مجھے میسر رہا. میرے اساتذہ کرام، سٹاف اور میرے بھائی ریاض شاہد صاحب، چونکہ ہم پنجاب یونیورسٹی میں بھی اکٹھے تھے اور پھر نکیال اپوائنٹمنٹ ہماری ایک ہی ساتھ ہوتی ہے. چند دن میں پہلے جاتا ہوں، اس کے بعد ریاض صاحب آتے ہیں، اور 1 سال کچھ ماہ میں نے نکیال میں گزارے اور پھر یہاں آ کر میں نے آغاز کیا. اور اس دوران گرلز کالج میں مقامی انتظام کے تحت ادھر میں گیا، شہری کالج بنا تو ادھر گیا 3-4 مہینے، لیکن میری پوسٹنگ جو ہے وہ ساری کی ساری اسی کالج میں ہے. اس حوالہ سے بے شمار مسائل بھی پیدا ہونے تھے. وہ کہتے ہیں کہ لانگ سٹے جو ہے لیڈز ٹو کرپشن، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. میں نے اپنا کام جو ہے وہ جانفشانی سے کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں کافی حد تک کامیاب رہا ہوں. میرے یہ بھائی جو چھوٹے ملازم درجہ چہارم دفتری سٹاف، میں نے ان کو ملازم نہیں بلکہ بھائی کا درجہ دیا ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ موجود ہے کہ جب میں آتا ہوں تو وہ اپنے اس کام سے ہٹ کر مجھے عزت دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک کام ہے. کام کی حد تک میں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کام نہ کرے. کام الگ چیز ہے، رسپیکٹ الگ ہے، تو میں نے رسپیکٹ دی ہے لیکن کام بھی لیا ہے. اس حوالہ سے آج میرا اسٹاف ممبران جو ہیں، میرے بھائی جو ہیں، اور دفتری عملہ اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ چہارم کے ملازمین، میں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جو کوشش کی، اس میں اگر میری طرف سے آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو وہ مسئلہ جینون نہیں ہے. اگر اس سے ہٹ کر میری طرف سے آپ کو کوئی اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، آپ کی دل آزاری ہوئی، تو میں اس پہ معافی کا خواستگار ہوں. سامعین کرام، چونکہ یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے دنیا میں آیا، اس کی ذمہ داری ہے، کسی ادارے میں گیا، اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کر لینا ہی کامیابی ہے. اس حوالہ سے میں نے 1-2 چیزیں جو ہے وہ میں کرنا چاہتا تھا، جو چونکہ ٹائم نہیں تھا. اس کے لیے ایک نقشہ جو ہے 5 کمروں پہ مشتمل، ایک وہ کلاس روم، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک واش روم کا بلاک، وہ ریاض صاحب انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. اور پھر بچوں، یہ لیبارٹری، چونکہ کمپیوٹر جو ہے جدید دنیا میں آج کمپیوٹر کی ضرورت ہے. ہماری لیبارٹری جو ہے اس میں پرانے طرز کے کمپیوٹر تھے جو اس زمانے کی ضروریات کو میٹ نہیں کرتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے دنوں وزیر صحت عامہ نے اسی لیبارٹری کا 5 لاکھ سے ہم نے وہ لیبارٹری بنائی، اس کا افتتاح ہوا. اسی طرح جدید تعلیم کے لیے ہم نے جو بچوں کو دنیا سے منسلک کرنے کے لیے DVD اور اس طرح کا نظام جو ہے یہ آگے بڑھتا جائے گا اور بچوں کو سہولیات میسر آتی جائیں گی. ایک مسئلہ جو وہ پارکنگ کا تھا، اس میں ہم نے ایک حصہ جو ہے وہ کنکریٹ کرنا تھا. اس کے لیے جب ہم نے حساب کتاب لگایا تو اس کے لیے منظوری کی ضرورت تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ منظوری آ گئی ہے. اب یہ کام جلد ہی ریاض شاہد صاحب اور ان کے معاونین جو ہیں وہ کریں گے، اس کی منظوری ہو چکی ہے. بچوں، چونکہ آپ سے میں نے 1-2 باتیں کرنی ہیں. یہ میرے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آج انہوں نے نہیں آنا تھا، لیکن بھائی کا پیار ہے، وہ آگے ہیں، کیونکہ اس دن موجود تھے ادھر تقریب میں. محمد شفیع جو سابق ممبر اسمبلی ہیں، 5 دفعہ اسلامی نظریاتی کے کونسل کے ممبر، اور پھر لاہور میں ان کا سیاسی، سماجی، مذہبی اور مختلف اداروں سے ان کا تعلق ہے. آزاد کشمیر میں جو نظریہ پاکستان فورم ہے اس کے صدر ہیں. انہوں نے میری تربیت کی ہے، میرے والد صاحب کا فیض ہے، اور ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی موقع پہ مجھے ڈاؤن نہیں کیا. آج میں اپنے والد صاحب کے لیے
दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए और मेरे भाई का साया हम पे कायम व दायम रखे। और आपके लिए बच्चों इसलिए कि तालीम जो है ये बुनियादी चीज़ है, क्योंकि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, औरत और मर्द के लिए ऐसी तालीम जिससे उसकी इस्लामी ज़िंदगी जो है वो गुजर सके, वो फ़र्ज़ का दर्जा रखती है। उसमें जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ को पूरा करने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। इस माशरे में जब हम हर तरफ जो है वो तागूत है, उसका मुकाबला करने के लिए हमने अहसानात का सहारा लेना है। और बच्चों, इखलाकी तरबियत जो है वो बुनियादी उनसर है। इस इखलाकी तरबियत का असर जो है वो माशरे में पहुंचता है, और ये तरबियत घर से शुरू होती है। मुझे भी तरबियत घर से मिली, बुनियादी मजहबी उलूम जो है वो घर से मिले, और फिर अदारू से मिले, एक दूसरे से, असातिज़ा से। इसी तरह आपको भी मौका मिलता है कि इन अदारू से सीख कर एक तो अपने असातिज़ा की इज्जत और तकरीम का ख्याल रखना, क्योंकि वो तालिब इल्म कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाता कि जो अपने असातिज़ा की इज्जत और तकरीम नहीं करता। और फिर जो इल्म आप हासिल करते हो उसमें ख्याल ये रखना है कि अपने वालिदैन से लेकर बड़े जितने हैं उनकी इज्जत और तकरीम का ख्याल रखना है। और फिर आपने जो सीखा उसको अपनी इस 5-6 फुट जिंदगी पे लागू करना ज़रूरी है। और उसके लिए एक बुनियादी नुस्खा ये है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं, देखना अपनी तरफ है। इनफरादी इस्लाह जब होगी तो माशरा जो है तरक्की करेगा, वो फिर पूरा माशरा जो है इस्लाह की तरफ जाएगा। आज हम दूसरों से इस्लाह का तकाजा करते हैं, लेकिन इस्लाह जो है वो हमने अपने आप से शुरू करनी है, और उसने हर फर्द ने इस्लाह करनी है। जब फर्द जो है वो अपनी इस्लाह कर लेगा तो फिर वो पूरे माशरे को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। और बच्चों, एक बात और कि आपने इस अदारे का ख्याल रखना है। जितनी मेरी जिम्मेदारी है, असातिज़ा की जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। मैंने 12 असेंबली में भी ये कहा कि ये अदारे जो हैं माँ की मानिंद होते हैं, और अपनी माँ के तकद्दस का जो बेटा और बेटी ख्याल नहीं करती, वो किसका ख्याल करेगी कि माँ के कदमों में जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से ये बता दिया है कि जब पूछा गया या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा हुस्न इखलाक का कौन हकदार है, तो फरमाया तेरी माँ। 3 बार फिर पूछा सुम्मा मन, फरमाया माँ। और चौथी बार कहा बाप। और बाप के बारे में क्या कहा कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। और असातिज़ा जो होते हैं वो कौम को तैयार करते हैं, इस कौम की तैयारी में असातिज़ा का किरदार है। इन असातिज़ा के किरदार को कभी भी भूलना नहीं है। और इस अपने अदारे से जिसको माँ का दर्जा हासिल है, मादर इल्मी इसको कहते हैं, ये इल्म का दर्जा रखते हुए माँ का दर्जा रखती है। इससे जो मोहब्बत नहीं करेगा वो इल्म हासिल नहीं कर सकता, वो अदब नहीं हासिल कर सकता। तो मैं आपसे बच्चों और मेरी बच्चियों, मेरे बेटों और मेरी बेटियों, आज से मैं ये कहूँगा, अगर आपने दुनिया में मुकाम बुलंद करना है तो फिर इस अपने अदारे को अपनी माँ का दर्जा देकर इसकी दीवार एक एक ईंट से मोहब्बत करनी है, और इसकी इज्जत और नामूस का ख्याल रखना है। और इज्जत और नामूस का जब ख्याल रखेंगे तो फिर आप दुनिया में कामयाब कौम बन जाएंगे। और जब आप दुनिया में कामयाब कौम बन जाएंगे तो दुनिया को आप नीचे कर लेंगे। आप गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया आपकी गुलामी करेगी। और इस नुस्खा को अपने अंदर समोकर अदारू की, किताबों की और अपनी तालीम से जो आपको इल्म मिला है उसको अपने इस जिंदगी पर नाफिज करके पूरी दुनिया के लिए काम करना है। सिर्फ एक फर्द के लिए नहीं, सिर्फ एक फर्द के लिए नहीं, घर के लिए नहीं। लोग तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन जीना तो वो है जो दूसरों के लिए जिया जाता है। तो आज चूँकि मैंने आप आगे जी मेहमानाने ग्रामी जो है मेरे घर में मौजूद होंगे, यहाँ से हम वक्त के अंदर जो है मूव करना चाहते हैं। तो मेरे बेटों, मेरी बेटियों,
میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے سٹاف سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی کوشش کریں، محنت کریں، اور ریاض شاہد صاحب کے لیے میری بہت دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس ادارے کی خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے موجود ہے، اس جذبے کو مزید پروان چڑھائے، اور اساتذہ کرام اپنے ان نونہالوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے فرض منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ میرے لیے دعا کرنی ہے کہ جو میری زندگی بقایا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی مجھے جو کہیں بھول ہو گئی ہے اس میں مجھے مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ میں ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے اللہ اور رسول کو راضی کر کے کل قیامت کے دن میں سرخرو ہو سکوں۔ عزیز طلباء طالبات، ایک بات نوٹ کر لیں، میں نے زندگی میں ایک تجربہ حاصل کیا ہے کہ پیسے کے پیچھے بالکل نہیں پڑنا، اس لیے کہ پیسہ آپ کے پیچھے جائے گا، اور جو پیسے کے پیچھے جائیں گے پیسہ دور بھاگتا جائے گا۔ آپ علم حاصل کریں، علم سے جو آپ کو روشنی ملے اس کو پھیلاتے جائیں، پھر دیکھیں کہ یہ دنیا آپ کے پیچھے کیسے جاتی ہے، یہ دولت آپ کے پیچھے کیسے بھاگتی ہے۔ اس کے لیے یہ تجربہ جو ہے وہ میں بیان کر کے جا رہا ہوں، اور اس ادارے سے میرا تعلق برقرار رہے گا، وہ تعلق جو ہے وہ میری زندگی تک رہے گا، میں آتا جاتا بھی رہوں گا۔ اگرچہ میں اپنے جو وقت ہے اس کو پورا کر لیا ہے، دوران جو میرا تھا اپنی ملازمت کا وہ پورا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ادارے کا مجھ پہ حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کروں گا، میں آتا جاتا رہوں گا۔ جو کام مجھے پرنسپل صاحب آپ سے جو مجھے تقاضا ہوگا انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر کہیں پہ کسی وقت ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیچر جو متبادل کے طور پر جب تک وہ آتا میری ضرورت ہوگی تو میں بھی حاضر ہوں گا، لیکن اس لیے کہ اس ادارے کا، اس مادر علمی کا مجھ پہ حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو زندگی میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اخروی زندگی کی طرف جانے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میں نے اس دن وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ وعدہ اس لیے نہیں تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے اس ادارے سے کوشش کی ہے کہ ذات کے لیے میں کچھ بھی حاصل نہ کروں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب عطا کر کے مجھے ایک بڑا معاوضہ عطا کیا ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی چائے کا کپ یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے ادارہ جو ہے اس کا میں مقروض ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا گفٹ جو ہے وہ ریاض شاہد صاحب کے حوالے کروں گا۔ اس میں اگر تو میری طرف سے جو کچھ بھی کوتاہی ہوئی وہ کٹ جائے گی، اگر اس میں سے بچ جائے گا تو اس ادارے کا جو قرض مجھ پہ ہے، مادر علمی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ اس کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ سے اجر کا تقاضا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقریب شروع کر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ الیکشن کمپین شروع کری گئی انہیں ویسے الیکشن تو پہلے آپ نے یہ جو ڈسٹرکٹ کونسل بنی جانے اچھا بندے حل جواب ایسی انکریمنٹ نہیں گال سی نہیں تھا زندگی کے ساتھ۔
بہت شکریہ کہ آپ نے میرے والد صاحب کو اس پیار اس خلوص کے ساتھ آپ رخصت کر رہے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ یہ باقی تمام معاملات میں آپ کے جیسے پہلے سے ساتھ دیتے رہے.